بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 13 کی تمرین حل کریں گے۔ ہماری تمارین میں سب سے پہلے سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر صرف سوال سمجھا دیا جائے گا، جواب کے لیے آپ پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب مل جائے گا۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے اذکر القاعدۃ الاولی والثانیۃ من قواعد باب الافتعال۔ باب افتعال کے عنوان سے جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں ان قواعد میں سے قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 کو بیان کیجیے۔ قاعدہ نمبر 1 قاعدۃ الذکر والذکر تھا، اور قاعدہ نمبر 2 قاعدۃ الطلب والظلم تھا۔ ان دونوں قاعدوں کو پچھلی ویڈیوز کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کم حالۃ للساء اذا وقعت فی فاء باب الافتعال۔ باب افتعال کے فا کلمہ میں جب سا واقع ہو تو اس کو کتنے طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ قاعدۃ الثارہ و الثبتہ کے تحت گزر چکا ہے۔ تیسرا بین قاعدۃ خصم اولا واحوال فاء الکلمۃ فی الفعل واسم الفاعل والمفعول ثانیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے قاعدہ خصمہ بیان کیجئے، اس کے بعد فا کلمہ فعل، اسم فاعل اور اسم مفعول کے اندر کتنے احوال کے ساتھ آتا ہے، کتنی تبدیلیوں کے ساتھ آتا ہے، اس کو ذکر کیجئے۔ تو ان تینوں سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ پچھلے 3 اسباق میں گزر چکے ہیں، انہی کو جواب کے طور پر سنا جا سکتا ہے، اسی کے اندر اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور صیغوں اور جملوں کو حل کرتے ہیں کہ یہ قاعدے کس طریقے سے ان کے اندر جاری ہوئے ہیں۔ التمارین طبق القواعد علی الآیات والامثلۃ التالیۃ۔ آنے والی آیات اور مثالوں کے اندر قواعد کا اجرا کیجیے۔ امثلۃ القاعدۃ الاولی، قاعدہ نمبر 1 کی مثالیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد ازدادو ہے۔ ازدادو اس کا اصل ازدادو تھا۔ باب افتعال کی تا کو دال کے اندر تبدیل کیا گیا، اس لیے کہ باب افتعال کا فا کلمہ زا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اگر دال، زال یا زا ان تینوں میں سے کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہوتا ہے تو ہم اس کی تا کو دال کے اندر تبدیل کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازدادو بن گیا۔ دوسرا جملہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تدعون یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں تھا تدعون۔ تا علامت مضارع ہے، اس کے بعد جو تا ہے یہ باب افتعال کی ہے، اور دال یہ فا کلمہ، عین یہ عین کلمہ، اور واو یہ لام کلمہ۔ تو ہم نے کہا اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں دال واقع ہو تو ہم اس کے تا کلمہ کو بھی دال کے اندر منتقل کریں گے، پھر وجوبی طور پر ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا، تو یہ صیغہ تدعون سے تدعون بن گیا۔ تیسری مثال ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ۔ اس کے اندر بھی قاعدہ الذکر و الذکر جاری ہوا کہ اصل میں تھا وَالذَّكَرَ، کیونکہ اس کا جو ثلاثی مجرد اور اصلی حروف ہے وہ ذکرہ ہے، لیکن باب افتعال کی تا کو ہم نے زال کی وجہ سے دال کے اندر منتقل کیا، پھر 3 طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے تھے، الذکر، الذکر، الذکر۔ تو یہاں پر والذکر یہ 2 دال کا ادغام کر کے اس حالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ تھا مذکر، قاعدہ جاری ہوا تو مدکر بن گیا۔ اس کے بعد ہے ازداد اقبال الناس على تعلم اللغة العربية۔ ازداد پہلے گزر چکا ہے کہ یہ اصل میں ازداد تھا۔ لِمَ تَدَّعُونَ مَا لَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تُنْجِزُوهُ۔ یہاں تدعون یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اصل میں تدعون تھا، قاعدہ جاری ہوا تدعون بن گیا۔ اس کے بعد ہے ادتقارا۔ ادتقارا کیونکہ یہاں پر فا کلمہ میں دال واقع ہوئی ہے
تو ہم تا کو بھی دال میں منتقل کر کے دونوں کا ادغام کریں گے تو ادتقارا یہ قاعدہ جاری ہونے کے بعد ادقارا بن جائے گا. اس کے بعد ہے ادتعت. ادتعت اس کے اندر بھی قاعدہ جب جاری کریں گے تو یہ ادعت بن جائے گا، کیونکہ تا کو دال میں منتقل کریں گے تو دو دال کا آپس میں ادغام ہو جائے گا. اس کے بعد ادتکمو، یہ بھی ادکمو بن جائے گا. اذتکیا یہ ادکیا بن جائے گا. اذتسمنا اس کو ہم تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ فا کلمہ میں زال واقع ہوا ہے تو اس کو تین طریقے سے کیسے پڑھا جائے گا؟ اذدسمنا، اذدسمنا اور اذدسمنا، ان تین طریقوں سے اس صیغے کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے اذتلمی، یہ واحد مؤنث حاضر فعل امر کا صیغہ ہوگا. اذتلمی اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اذدلیمی اور اذظلمی. اس کے بعد ہے اذتربت، اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ زا جب فا کلمہ واقع ہے اس کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم اذضربت اور اذضربت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک میں دو زال کا ادغام ہو جائے گا اور ایک میں تا کو دال میں تبدیل کر کے اسی حالت میں باقی رکھیں گے. آخری صیغہ ہے قاعدہ نمبر 1 کی مثالوں میں اذترکتما، یہاں پر بھی دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اذترکتما اور اذدرکتما، ایک میں دال اور ایک میں دو زا کا ادغام. تو یہ تھی مثال ہے قاعدہ نمبر 1 کی، جس کے اندر ہم نے قاعدۃ اذکرا و اذکرا کا اجرا کیا ہے. بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 2 کی مثالوں کی طرف. قاعدہ نمبر 2 تھا قاعدۃ اطلب و اظلم. پہلی مثال ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یہاں پر ایک ہی صیغہ دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہمارا محل استشہاد ہے اور وہ ہے اصطفا کا. اصطفا کا اس کے اندر اصلی حروف صاد، فا اور یا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ جب باب افتعال کے اندر فا کلمہ صاد ہو تو ہم اس کی تا کو طا میں تبدیل کریں گے. تو اصل میں تھا اصطفا کا، لیکن تا کو صاد کی وجہ سے ہم نے طا میں تبدیل کیا تو یہ اصطفا کا بن گیا. اس کے بعد ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف، یہاں پر ہمارا محل استشہاد اضطر ہے. اضطر کے اندر یہ جو تا ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں تا تھی، اضطر تھا، لیکن باب افتعال سے ہے اور فا کلمہ میں ضاد واقع ہوا ہے تو ہم نے اس کو تا میں تبدیل کیا ہے. واصطنعتک لنفسی، یہاں پر بھی جو صاد کے بعد تا ہے یہ اصل میں باب افتعال کی تا تھی، جس کو ہم نے قاعدۃ اطلب و اظلم کے تحت تبدیل کیا تو یہ بن گیا واصطنعتک. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، یصطفی اس کے اندر بھی تا اصل میں تا ہے. اذا حللتم فاصطادوا، یہاں پر بھی تا اصل میں تا ہے باب افتعال کی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں پر بھی وَاصْطَبِرْ تا تھی، صبر یہ اصلی حروف تھے، ابتدا میں حمزہ وصلی جو ملا کے پڑھنے کی وجہ سے ساقط ہو گیا، اور جو فا کلمہ کے بعد تا تھی اس کو قاعدے کے تحت تا میں تبدیل کیا گیا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، محل استشہاد ہے اطلع، اصل میں تھا اطلع، تا تھی اس کو ہم نے تا میں تبدیل کیا باب افتعال کے قاعدے کے تحت اور پھر دو تا کا آپس میں ادغام ہو گیا. بکر اضطرب فی باد الامر، اضطرب یہاں پر بھی باب افتعال کی تا کو تا میں تبدیل کیا، اس لیے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں ضاد آ گیا ہے. یا بنات اصطلین من النار، یہاں پر بھی صاد کے بعد تا تھا جس کو قاعدے کے تحت تا میں تبدیل کیا گیا. اذ ظفر الرجل فی مطلوبہ، اذ ظفر یہ اصل میں تھا اذ تفر، قاعدہ جاری ہوا کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں ضا واقع ہوئی تو ہم نے تا کو تا میں تبدیل کیا، اور جب فا کلمہ کے اندر ضا آ جائے تو ہم اس کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ وہ تا کو تا میں تبدیل کر کے چھوڑ دیں اغتفر، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس تا کو ضا میں بھی تبدیل کریں اور دونوں کا ادغام کر کے اغتفر پڑھیں، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم فا کلمہ کی ضا کو بھی تا میں تبدیل کر کے اغتفر پڑھ لیں. تو یہ تینوں طریقے اس صیغے کے اندر جاری ہو سکتے ہیں، تین طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہی حالت اگلی جملے میں اذ ضعن خالد فی الہودج،
اس کو اضعنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اطعنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضطعنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے لما شاعت الفواحش فی المجتمع اضطررنا الى ترک وطننا۔ اضطررنا یہاں پر بھی تا اصل میں تا ہے۔ قال البائع للمشتری ان اطلعت فی هذا الفرس على عیب فاخبرنی۔ اطلعت یہاں پر تا تھی جس کو تا میں تبدیل کیا گیا اور پھر دو تا کا آپس میں ادغام ہوا۔ اگلا صیغہ ہے اتوارا۔ اتوارا اس کو ہم اتوارا قاعدے کے مطابق پڑھیں گے۔ یطتمیسو اس کو یطتمیسو پڑھا جائے گا۔ اغتوالا اس کو تین طریقوں سے پڑھا جائے گا، اغتوالا، اطوالا، اغتوالا۔ اس کے بعد ہے لا تضطجمی، اس کو بھی ہم تین طریقوں سے پڑھیں گے، لا تضطجمی، لا تضطجمی اور تیسرا لا تضطجمی۔ اس کے بعد ہے اصطدمن، اس کو ہم اصطدمن پڑھیں گے، یعنی تا کو تا میں تبدیل کریں گے۔ اصطبرنانی اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں چونکہ صاد ہے۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ اصطبرنانی اور اصطبرنانی۔ اسی طریقے سے جو سابقہ صیغہ تھا اس کو بھی اصطدمن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصطدمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 20واں صیغہ دیکھیے مزتحم، اس کو بھی ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، مزتحم اور مزتحم۔ اس کے بعد ہے یضطجعون، یضطجعون کو ہم یضطجعون بھی پڑھ سکتے ہیں، یضجعون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 22ویں مثال دیکھیے اضطباءً، اس کو قاعدہ یہاں پہ جاری ہو چکا ہے، تا کو تا میں تبدیل کیا گیا اور دوسری صورت اس کی اضطباءً بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے اضطعنا، اضطعنا اس کو تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اضطعنا، اطعنا اور اضطعنا۔ اس کے بعد ہے لیضطحمن، اس کو بھی تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، لیضطحمن، لیضطحمن اور لیضطحمن۔ اگلا صیغہ ہے اضطریدی، یہ اصل میں تھا اضطریدی، تا کو تا میں تبدیل کر کے یہاں پر جو اصل صیغہ قاعدہ جاری ہونے کے بعد ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس قاعدے کی آخری مثال مضطمرات، اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، مضطمرات تا کو تا میں تبدیل کر کے اور مضمرات اس تا کو بھی ضا میں تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر کے۔ تو یہ تھی مثالیں قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 کی۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں بھی حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان تمارین کا حل کرنا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔